ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس سے پہلی آیات میں کفار کے جو اقوال ذکر فرمائے گئے ان سے معلوم ہوتا تھا کہ کفار سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق سے بہت زیادہ منہ موڑتے ہیں۔ جیسے کافروں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے اور نہ ہی آپ کی دی ہوئی دلیل کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یوں ہی کافروں نے اپنے جہالت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں فضول شور و غل کرو۔ اور اب گویا کہ یہاں سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کافروں نے اگرچہ آپ سے بہت دل آزاری والی باتیں کی ہیں لیکن آپ ان کی باتوں اور جاہلانہ حرکتوں کی پرواہ نہ فرمائیں اور مسلسل تبلیغ فرماتے رہیں، کیونکہ دین حق کی دعوت دینا سب سے بڑی عبادت اور سب سے اہم اطاعت ہے۔ اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہاں دعوت دینے والے سے کون مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول تو یہی ہے کہ اس سے مراد حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس سے وہ مومن مراد ہے جس نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ آیت مؤذنوں کے حق میں نازل ہوئی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو کوئی کسی طریقے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے وہ اس آیت میں داخل ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے کئی مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ انبیاء کرام علیہ السلام کا دعوت دینا، کیونکہ یہ معجزات، حجتوں، دلیلوں اور تلوار سبھی طریقوں کے ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ مرتبہ انبیاء کرام علیہ السلام ہی کے ساتھ خاص ہے۔ دوسرا مرتبہ علماء کرام کا دعوت دینا، یہ فقط حجتوں اور دلائل کے ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور علماء تین طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت رکھنے والے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت رکھنے والے۔ اور نمبر تین، اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاننے والے۔ تیسرا مرتبہ مجاہدین کا دعوت دینا، یہ کفار کو تلوار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور ان سے جہاد کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ دین میں داخل ہو جائیں اور طاعت قبول کر لیں۔ چوتھا مرتبہ آذان دینے والوں کا ہے، کیونکہ یہ آذان دے کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی نماز کے لیے بلاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی مزید تفسیر بھی مفتی صاحب نے تحریر کی ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں اس کو سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔